جی آیت نمبر 88، اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلال جو پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے تم کھاؤ، اور پاکیزہ کھاؤ یعنی حلال طریقے سے۔ اور پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے، جیسے مثال ہے کہ پانی ہم جو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ دریاؤں اور نہروں کا پانی وہ پاک صاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پینے کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے رزق میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے طیب اور پاکیزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال قرار دی ہے وہ کھانی ہم نے۔ اور اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، جو کہ تم پر ایمان، اور جو تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ یعنی کھاؤ اس رزق سے، اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جو کہ تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی خاص کوالٹی بتا دی گئی کہ انہوں نے ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرنا، نہ انہوں نے فوقیت دینی ہے اپنے تمام معاملات کو کہ ہم فلاں سے ڈر کے یہ کر رہے ہیں، فلاں سے نہیں، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ہمارے دل میں اپنا ڈر اور تقوی پیدا کرے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام راستوں کو آسان کر دیں گے۔ آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ فرمائے گا تمہارا اللہ، باللغو، لغو قسموں کا یعنی جھوٹی قسموں کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ فرمائے گا تمہارا، بما اس پر جو عقد تم نے پختہ کی، الایمان قسمیں، قصدن یعنی جان بوجھ کر، فکفارۃ تو اس کا کفارہ ہے، اطعام کھانا کھانا ہے، عشرۃ 10 مساکین مسکینوں کا، من اوسط اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑے پہنانا ہے ان کو، او تحریر رقبۃ یا آزاد کرانا ہے گردن، فمن لم یجد پس جو نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ، کفارۃ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا اور تم سب حفاظت کیا کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر گزار بنو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ یؤاخذکم اخذ ماخوذ اور مواخذہ کے لیے ہم بولتے ہیں، باللغو لغو اور لغویات کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقدتم عقیدہ، عقد نکاح اور عقد ثانی کے لیے، فکفارۃ قسم کا کفارہ، گناہوں کا کفارہ، اطعام قیام و طعام، طعام محضر، عشرۃ عشر مبشرہ، عشر اور عاشورہ، مساکین مسکین اور مسکینی، اوسطی اوسط عمر، اوسط درجہ اور اوسطاً، اہلیکم اہل و عیال، اہلیہ اہل بیت، تحریر حریت فکر، حریت پسند، یجید وجود، موجود اور موجودہ حالات، کذالک کالعدم کما حقا، یبین بیان، دلیل بین اور مبینہ طور پر، تشکرون شکر، شکریہ اور اظہار تشکر کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، ایمانی قسموں، الایمانی قسمیں، کسوتو کپڑے پہنانا ہے، رقبۃ گردن، ایمان ان قسموں کا، ایمانہ قسموں، ایمان لفظ جو قسموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں مواخذہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا، یعنی جھوٹی قسموں کا تمہاری قسموں میں، اور لیکن وہ مواخذہ فرمائے گا اس پر جو تم نے پختہ قصدن قسمیں کھائیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے قسموں کی بات ہے کہ ہم عام طور پہ قسمیں کھاتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ قسموں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قسم وہ ہے جو کسی انسان نے اس مقصد کے لیے بولی، جو کہ مطلب روٹین میں قسم کھا لی، تو یہ اللہ کی قسم، یہ اس قسم کی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کھانی چاہیے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتانی ضروری سمجھوں گی کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہرا لینا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لینا. غیر اللہ کی کوئی قسم نہیں. جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تمہیں اس کی قسم، یا تمہیں اس کے سر کی قسم، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری قسم کی قسم وہ ہے جو کہ کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بولی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. عام طور پہ دکاندار حضرات بول دیتے ہیں اتنا تو ہمارا اپنی خرید نہیں ہے، اتنا تو یہ نہیں، تو اتنا وہ نہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یا پھر مال کو صحیح بیان کرنے میں کہ نہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور اس طرح سے ان ساری قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا. یہ ایسی قسمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مواخذہ فرمائے گا اللہ تمہارا لغو قسموں کا، یعنی اس میں کوئی کفارہ نہیں دیا جا سکتا. اس طرح کی قسمیں کھانے سے احتراز کرنا چاہیے. تیسری قسم کی قسمیں جو قصدن کہا گیا، یعنی جان بوجھ کر، پری پلانڈ، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا غصے میں کوئی بھی کہہ دے کہ بھئی ہاں جی ہم نے تو فلاں سے تعلقات ختم کرنے کی قسم کھا لی ہے، یا شوہر بیوی سے قسم کھا کے کہہ دے کہ جی میرے سے تعلقات ختم ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا یا تعلقات نہیں رکھوں گا. تو یہ اس طرح کی قسمیں جو ہیں وہ ان کا کفارہ بتا دیا گیا ہے. بعد میں وہی شخص محسوس کر رہا ہے کہ میں نے اس سے تعلق توڑا لیکن وہاں سے تو میں نقصان اٹھا رہا ہوں، تو میں صلح کرنا چاہوں تو وہ کفارہ دے کے اسے صلح کر سکتا ہے. یا اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق حرام ہے، یا شوہر کے دل میں آ جائے کہ بیوی سے قطع تعلق کر کے میں نے بہت غلط کیا ہے، تو کفارہ ادا کر کے اس قسم کا اور وہ اپنے اس کام کو کیا جا سکتا ہے. اب کفارہ کیا ہے اس کا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، یعنی نہ وہ بہت اپر لیول کا ہو نہ بہت لوور ہو، بلکہ میڈیوکرز میں آ جائے. جیسے کہ ہم لوگ گھروں میں کبھی تو مرغ مسلم اور قورمے اور اس طرح کی چیزیں، اور کبھی کبھار ہم دال بھی بنا لیتے ہیں، کبھی سبزی بھی بن جاتی ہے. تو یہاں پہ درمیانہ لیول کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور یا پھر کیا کرنا ہے، اوسط جو تم خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اور یا پھر کپڑے پہنانا ہے 10 مساکینوں کو، یا گردن آزاد کرانا. اب کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا تو سمجھ میں آ گیا، گردن آزاد کرانا آج کل تو غلام ہے ہی نہیں، تو گردن آزاد نہیں ہو سکتی. یا پھر بس جو نہ پائے روزے رکھنا 3 دن، یعنی جو یہ تینوں کام نہ کر سکے تو وہ پھر کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھاؤ. یعنی یہ اس صورت میں جب تم نے قسمیں کھائیں اور تم اس کو کام کرنا چاہتے ہو، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ تم کفارہ ادا کر کے تم وہ کام کر سکتے ہو. اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے معیار تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساری چیزیں بتا دی، قسم کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کس کا کیا کفارہ ہے، کس طرح سے سب کچھ. تو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کھول کھول کر بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اس کے احکامات کو بجا لائیں اور ہر نافرمانی سے محفوظ رہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.